اللہ اللہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صحابہ کرام کا مقام بلند اور ان کی خطاؤں پر عفو درگزر کا بے مثال معاملہ۔ واقعہ احد میں جو لغزشیں اور خطائیں بعض اصحاب کرام سے صادر ہوئیں وہ اپنی ذات میں بڑی شدید اور سخت تھیں۔ اس مورچہ پر 50 صحابہ کو یہ حکم دے کر بٹھایا تھا کہ ہم پر کچھ بھی حال گزرے تم یہاں سے نہ ہٹنا۔ ان کی بڑی تعداد یہاں سے ہٹ گئی، اگرچہ ہٹنے کا سبب ان کی یہ اجتہادی غلطی سہی کہ اب فتح ہو چکی ہے، اس حکم کی تعمیل پوری ہو چکی ہے، یہاں سے نیچے آ کر سب مسلمانوں کے ساتھ مل جانا چاہیے، مگر در حقیقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح ہدایات کے خلاف تھا۔ اسی خطا و قصور کے نتیجے میں میدان جنگ سے بھاگنے کی غلطی سرزد ہوئی، چاہے اس میں بھی کسی تعویل ہی کا سہارا لیا گیا ہو، جیسا کہ زجاج سے اوپر نقل کیا جا چکا ہے۔ پھر یہ میدان جنگ سے بھاگنا ایسی حالت میں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہیں اور پیچھے سے ان کو آواز دے رہے ہیں۔ یہ چیزیں اگر شخصیات اور گرد و پیش کے حالات سے الگ کر کے دیکھی جائیں تو بلا شبہ سخت ترین اور ایسے سنگین جرم تھے کہ مشاجرات صحابہ کے سلسلہ میں مختلف صحابہ پر جتنے الزامات مخالفین کی طرف سے لگائے جاتے ہیں یہ ان سب سے زیادہ شدید جرائم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مگر غور کیجئے کہ حق تعالیٰ نے ان تمام خطاؤں اور لغزشوں کے بعد بھی ان حضرات کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا۔ وہ مذکورہ آیات میں بڑی وضاحت سے آ گیا کہ اول ظاہری انعام اونگ کا بھیج کر ان کی تکلیف اور تکان اور پریشانی دور کی گئی، پھر یہ بتلایا گیا کہ جو مصائب اور غم مسلمانوں کو اس وقت پہنچا ہے وہ نری سزا و عقوبت نہیں بلکہ اس میں کچھ مربیانہ حکمتیں مستور ہیں۔ پھر صاف لفظوں میں معافی کا اعلان فرمایا۔ یہ سب چیزیں ایک مرتبہ اس سے پہلے آ چکی ہیں، اس جگہ پھر ان کا اعادہ فرمایا۔ اس تکرار کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ پہلی مرتبہ جو خود صحابہ کرام کی تسلی کے لیے یہ ارشاد فرمایا گیا اور اس جگہ منافقین کے اس قول کا رد بھی مقصود ہے جو وہ مسلمانوں سے کہتے تھے کہ تم نے ہماری رائے پر عمل نہ کیا اس لیے مصائب و تکالیف کا سامنا ہوا۔ بہرحال ان تمام آیات میں یہ بات بڑی وضاحت سے سامنے آ گئی کہ حق تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو محبوبیت کا وہ مقام حاصل ہے کہ اتنی بڑی عظیم خطاؤں اور لغزشوں کے باوجود ان کے ساتھ معاملہ صرف عفو درگزر کا ہی نہیں بلکہ لطف و کرم کا فرمایا گیا۔ یہ معاملہ تو خود حق تعالیٰ کا اور نصوص قرآنی کا بیان کیا ہوا ہے۔ اسی طرح کا ایک معاملہ حضرت حاطب ابن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا۔ انہوں نے مشرکین مکہ کو مسلمانوں کے حالات کے متعلق ایک خط لکھ دیا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بذریعہ وحی ان کی حقیقت کھلی اور خط پکڑا گیا تو صحابہ کرام میں حاطب ابن ابی بلتعہ کے خلاف سخت غیظ و غضب تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ مجھے اجازت دیجیے کہ اس منافق کی گردن مار دوں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ وہ منافق نہیں مومن مخلص ہیں، مگر یہ غلطی ان سے سرزد ہو گئی اس لیے ان کو معاف فرمایا اور فرمایا کہ یہ اہل بدر میں سے ہیں، اور شاہد اللہ تعالیٰ نے تمام حاضرین بدر کے متعلق مغفرت اور معافی کا حکم نافذ کر دیا ہے۔ یہ روایت حدیث کی سب سے معتبر کتب میں موجود ہے۔ صحابہ کرام کے متعلق عام مسلمانوں کے لیے ایک سبق، یہیں سے اہل سنت والجماعت کے اس عقیدہ اور عمل کی تصدیق ہوتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اگرچہ گناہوں سے معصوم نہیں، ان سے بڑے گناہ بھی ہو سکتے ہیں اور ہوئے بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کے لیے یہ جائز نہیں کہ ان کی طرف کسی برائی اور عیب کو منسوب کرے جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اتنی بڑی لغزشوں اور خطاؤں کو معاف کر کے ان کے ساتھ لطف و کرم کا معاملہ فرمایا اور ان کو رضی اللہ عنہم و رضوانہ کا مقام عطا فرمایا، تو پھر کسی کو کیا حق ہے کہ ان میں سے کسی کا برائی کے ساتھ تذکرہ کرے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک مرتبہ کسی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض صحابہ کرام پر غزوہ احد کے اسی واقعہ کا ذکر کر کے طعن کیا کہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ اس پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس چیز کی معافی کا اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا اس پر طعن کرنے کا کسی کو کیا حق ہے۔ صحیح بخاری۔ اسی لیے اہل سنت والجماعت کے عقائد کی کتابیں سب اس پر متفق ہیں کہ تمام صحابہ کرام کی تعظیم اور ان پر طعن و اعتراض سے پرہیز واجب ہے۔ عقائد نصفیہ میں ہے، یعنی واجب ہے کہ صحابہ کا ذکر بغیر خیر کے اور بھلائی کے نہ کرے،
اور شرح مسامرہ ابن حمام میں ہے، یعنی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ تمام صحابہ کرام کو عدول و ثقافت سمجھیں، ان کا ذکر مدح و ثناء کے ساتھ کریں۔ شرح موقف میں ہے، یعنی تمام صحابہ کی تعظیم واجب ہے اور ان پر طعن و اعتراض سے باز رہنا واجب ہے۔ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے عقیدہ واسطیہ میں فرمایا ہے کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان جو اختلافات اور قتل و قتال ہوئے ہیں ان میں کسی پر الزام و اعتراض کرنے سے باز رہیں۔ وجہ یہ ہے کہ تاریخ میں جو روایات ان کے عیوب کے متعلق آئی ہیں ان میں بکثرت تو جھوٹی اور غلط ہیں جو دشمنوں نے اڑائی ہیں، اور بعض وہ ہیں جن میں کمی بیشی کر کے اپنی اصلیت کے خلاف کر دی گئی ہیں اور جو بات صحیح بھی ہے تو صحابہ کرام اس میں اجتہادی رائے کی بنا پر معذور ہیں، اور بالفرض جہاں وہ معذور بھی نہ ہوں تو اللہ کا قانون یہ ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، یعنی اعمال صالحہ سے برے اعمال کا بھی کفارہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ صحابہ کرام کے اعمال صالحہ کے برابر کسی دوسرے کے اعمال نہیں ہو سکتے، اور اللہ تعالیٰ کے عفو و کرم کے جتنے وہ مستحق ہیں کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا، اس لیے کسی کو یہ حق نہیں کہ ان کے اعمال پر مواخذہ کرے اور ان میں سے کسی پر طعن و اعتراض کی زبان کھولے۔ عقیدہ واسطیہ ملحسن۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔